گزشتہ جمعہ ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان، عظمت و رفعت پر پڑھا تھا۔ پچھلے جمعے کے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ رب وحدہ لا شریک نے اتنی بڑی دنیا بنانے کے بعد جو کائنات ہے، پھر کائنات کے اندر لاکھ تعداد چیزیں رب نے پیدا فرمائی ہے، زمین کے اندر، زمین کے نیچے، ہوا میں، خلا میں، سمندر، پہاڑ، درخت، پھر سمندر کے اندر کتنی مخلوقات رب نے پیدا فرمائی ہے۔ اس سب چیزوں کو پیدا فرمانے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، تو یہ تو دنیا تھوڑی سی ہے، ذرے برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا یہ دنیا تو صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف کھیل اور تماشا ہے۔ یا اللہ، اور پھر جب میرے اور آپ کے لجپال آقا، غریبوں کے غمخوار آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ لیکن یہاں پر بھی رب تعالیٰ نے بلندی کی انتہا کو نہیں بیان فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا بنانے کے بعد جب رب نے فرمایا کہ تھوڑی سی ہے، قلیل ہے، اتنی بڑی دنیا قلیل ہے، جب رب تعالیٰ کسی چیز کو فرمانے کہ میں نے بلند کر دی، اس کی بلندی کی انتہا کہاں ہوگی، وہ بلند کتنی ہوگی۔ اور پھر اگر ہم رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ اتنی بڑی دنیا بنانے کے بعد تو فرما رہا ہے کہ قلیل ہے، کیا تو نے کوئی بڑی چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟ کائنات تو چھوٹی ہے، تو خود فرما رہا ہے کہ چھوٹی ہے۔ یا اللہ کوئی ایسی چیز بھی تو نے بنائی ہے جو بڑی ہو، یا اللہ جو تیری نظر میں بڑی ہو۔ یہ کائنات تو ہماری نظر میں بھی بڑی ہے، اللہ نے بڑی کائنات بنائی ہے، بڑی بڑی چیزیں پیدا فرمائی ہے۔ یا رب تعالیٰ کوئی ایسی چیز جو تو نے خود پیدا فرمائی اور تو نے خود بنائی ہے اور تیری نظر میں وہ بڑی ہے، اور آپ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میں نے اپنے محبوب کے اخلاق بنائے ہیں نا، وہ سب سے عظیم ہے۔ دنیا قلیل ہے، یہ بے شمار چیزوں کے بعد رب نے فرمایا یہ قلیل ہے، لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی باری آئی ہے تو رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کے اخلاق کو عظیم بنایا ہے۔ اب یہ کتنے عظیم ہے، کتنے عظیم ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی، اگر کوئی صدقے دل سے، صدقے نیت سے آقا کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، بشرطے کہ وہ دل سے پڑھے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سے 1 سے 2 واقعات حالات کی پیش نظر وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کتنا عظیم ہے، آپ کے اخلاق کی کوئی انتہا نہیں تھی۔
آپ کے اخلاق کی کوئی انتہائی نہیں تھی، اور رب نے وہ پیمانہ پیدا ہی نہیں فرمایا جس کے ذریعے سے حضور کے اخلاق کو ناپا جا سکے، تولا جا سکے۔ رب نے ایسا کوئی پیمانہ ہی نہیں بنا، وہاں انتہا ہو جاتی ہے ہر چیزوں کی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، قبیلہ بنی آراش سے آپ کا تعلق ہے، ایک غریب خاندان سے، غریب گھرانے سے تعلق ہے، اور آپ ایک دو اونٹ خریدتے ہیں، مکہ میں آ کر بیچ دیتے ہیں، پھر جا کر ایک دو چیزیں خریدتے ہیں، مکہ میں آ کر بیچ دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد مکہ میں افواہ پھیل گئی کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے۔ اب اس بندے نے ڈر کے مارے مکہ میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں مجھ پر اس کا جادو اثر نہ کر۔ اب اس نے حسب ثابت کو 2 اونٹ خریدے، اور کہیں یہ ابو جہل کے ہاتھ لگ گیا، اس نے ابو جہل کو وہ 2 اونٹ فروخت کر دیے، اور ابو جہل نے پیسے نہ دیے، کہنے لگا کہ کل آ کر پیسے لے لینا۔ اب یہ اگلے دن ابو جہل کے پاس آیا، ابو جہل نے کہا کل آ جانا۔ اب دوسرا دن گزرا، یہ پھر ابو جہل کے پاس آیا، ابو جہل نے کہا کل آ جانا۔ اب یہ 3 دن گزر گئے، اب یہ ڈر کے مارے سختی بھی نہیں کرتا کہ یہ مکہ کا سردار ہے، میں نہیں دیتا تو میں غریب بندہ ہوں، کیا کروں گا، اسی پہ گزر بسر ہے، اور ساری زندگی کی سرمایہ جو ہے وہ اسی پہ لگا دیا میں نے، یہ بیچوں گا، اس میں سے جو منافع ہوگا وہ گھر کا نظام چلے گا، اور پھر اب جا کر وہ خریدوں گا۔ تیسرے دن کیا ابو جہل نے پھر ایسے کہا کہ کل آنا۔ اس نے تھوڑی سختی کر دی کہ 3 دن ہو گئے ہیں، میں چکر لگاتا ہوں تو مجھے پیسے نہیں دیتا، میرے گھر کا گزر بسر اسی سے ہے، جہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے، 3 دن اگر بھوکا پیاسا رہتا ہوں، غریب والوں میں سوتا ہوں، کوئی رشتے دار نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو روز کہتا ہے کالانا مجھے پیسے دینے میں چلا جاؤ۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں دیتا ہوں، جاؤ جو ہوتا ہے کھا۔ اب یہ بیچارہ غریب ہے، پردیسی ہے، کسی سے پوچھتے بتاتے کہ یہاں جو محلے کے چودھری ہیں، بڑے ہیں، سردار ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کسی نے پتہ بتایا کہ یہاں مکے کے آس پاس جاؤ، بیت اللہ شریف کے آس پاس دیکھو جو ٹولے لگے ہوئے ہیں نا، یہ مکہ کے چودھری بیٹھے ہوئے، سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ گیا جہاں ابو سفیان، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، حذیفہ، ولید بن عتبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے پاس گیا اور جا کر اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میں نے ایک بندے کو اونٹ بیچا، وہ پیسے نہیں دیتا، چکر لگانے کے بعد آج اس نے کہہ دیا کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، اب میں غریب آدمی ہوں، پردیسی آدمی ہوں، کیا کروں؟ میں کہا کس کو بیچتا ہے؟ ابو جہل کو بیچتا ہے۔ میں کہا وہ تو بہت بڑا پلاٹیا ہے، اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں کہا پھر میں کیا کروں؟ اب دیکھیں حضور کی شان، حضور کے اخلاق۔ ایک آدمی حذیفہ، اس نے بطور مذاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو یوں اشارہ کیا کہ وہ بندہ جو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ یہ بطور مذاق کے کہہ رہا ہے کہ جو ہم سے حل نہ ہوا وہ حل کر دے گا۔ اب یہ بیچارہ غریب حضور علیہ السلام کے دربار میں پہنچا، صحابہ بیٹھے، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے کہ پیچھے جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جس کے پاس جاتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، کہ پہلے میں آپ کی طرح مزاج کو پہچان لوں کہ حضرت کا مزاج کیسے، اگر کچھ سخت مزاج ہوا تو ایسے نہ ہو آپ گفتگو کروا رہے ہوں اور میں کوئی بات کروں اور آگے سے ڈانٹ دیں، جو مسئلہ حل کروانے آیا ہوں وہ بھی حل نہ ہو، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب یہ بیٹھا، حضور علیہ السلام نے توجہ فرمایا لگتے پردیسی ہو، پردیسی لگتے ہو اور پریشان لگتے ہو۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیا بتاتا؟ میں نے کہا بات مرتبہ زبان نہیں بولتی، بندے کا چہرہ بولتا ہے، آنکھیں بولتی ہے، چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ بندہ کس حالت میں ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ نے کہا یہ مسئلہ ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر ساتھ لے گئے، اب کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ یہ بیچارہ 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ اب جس بندے نے حضور کے ہاتھ سے کھانا کھا لیا ہو، حضور کے ہاتھ سے دودھ پی لیا ہو، اب دنیا کی کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کھانا کھا لیا، دودھ پی لیا، اب کوئی دنیا کی ضرورت باقی رہ گئی؟ کوئی ضرورت باقی نہ رہی۔ اب کھانا کھایا، دودھ پیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب بتا تیرا کیا مسئلہ ہے، تیرا مسئلہ حل کرنے چلتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں روکا لکھ دیتا ہوں، قاصد ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا، ابو جہل کے پاس پہنچے۔ جب ابو جہل بار دروازے پہ دستک دی، باہر آیا، اب دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور ساتھ وہ بندہ بھی جسے اونٹ خریدے ہے، جو باہر آیا نا تو نظریں جھک گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری سرداری ہے؟ کسی غریب کو تنگ کرنا، کسی مظلوم پہ ظلم کرنا، یہ سرداری ہے کہ اس کے پیسے ہڑپ کر دو اور پھر کہو کہ میں سردار ہوں؟ اپنے کا میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اب یہ بھاگتا ہوا ابو جہل گھر گیا، پیسے لے کر آیا اور اس کے حوالے کیے۔ ابھی وہ حذیفہ جس نے مذاق کیا تھا نا بطور جاسوسی، ایک بندے کو ساتھ بھیج دیا کہ دیکھا کیا ہوتا ہے، دیکھ کر آپ بعد میں شور شرابہ بھی تو کرنا ہے نا، مذاق بھی تو اڑانا ہے، بعد میں ذرا دیکھ کر تو آپ بنتا کیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے پیسے اس کے حوالے کیے اور ابو جہل نے کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا، یہ تیری سرداری کے خلاف ہے، یہ تیرے مذہب کے خلاف ہے کہ اپنے آپ کو کہتا مکے کا سردار ہے اور پیسے غریبوں کے ہڑپ کرتا ہے، یہ کیسی سرداری ہے؟ اب پیسے اس کے حوالے کیے اور آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر اجازت ہو تو میں اب چلا جاؤں؟ اس سے اجازت لے لیں کہ اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ میں نے کہا عرض کیا یار آپ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ اپنے باپ کا نام تو بتائیں، کون وہ خوش قسمت باپ ہے جس نے آپ جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے؟ وہ کون سی خوش نصیب ماں ہے جس نے آپ جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے؟ آپ نے کہا آپ ان کاموں کو چھوڑیں، آپ کا کام ہو گیا ہے نا، آپ نے چل دیا۔ اب وہی جاسوس جو تھا وہ آیا، وہ کہنے لگا اس سے بچ جا، یہ تو مکے کا سب سے بڑا جادوگر ہے، یہ مکے کا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اس نے کہا اگر یہ جادوگر ہے نا تو پھر کوئی بندہ کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب اس کے اخلاق دیکھیں کہ کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی گال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی رکا نہیں، کوئی قاصد نہیں، خود میرے ساتھ چل کے آیا، میرا مسئلہ حل کروایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا اور اپنا منصب تک، اپنا نام تک بتانے سے گریز کیا۔ اگر کوئی ہم جیسے ہوتا تو کہتا میں فلاں علاقے کا چودھری ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، میرا فلاں کے ساتھ رابطہ ہے، میں یوں کر دیتا ہوں، میں یوں کر دیتا ہوں۔ اس نے تو نام تک بتانا گوارا نہیں کیا اور یہ بندہ بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آیا اور قدموں میں آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ایسے تو میرے نبی کے اخلاق تھے، تب تو رب نے دنیا کو بنانے کے بعد فرمایا قلیل ہے، میرے نبی کے اخلاق بنانے کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دوسری حدیث میں اکثر کہتا ہوں سننا اور سنانا مقصود نہیں ہے، سننا اور سنانا صرف یہ مقصود نہیں ہے، بڑی دیر سے ہم سنتے اور سناتے آئے ہیں۔ پچھلے مہینے میں ربیع الاول شریف گزرا، اس میں نے یہی عرض کیا، حضور کی ولادت کا مہینہ آیا، ہم نے حضور کی زندگی کے تذکرے کیے، حضور کے چہرے کا ذکر کیا، حضور کی زندگی کو ذکر کیا اور پھر بس ختم ہو گیا۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی عملی طور پر ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔
حضور کی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ سارا کچھ 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ عملی طور پر ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ مزہ تو تب ہے۔ یہ تو واقعہ تھا مکہ کا۔ اب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے چند صحابہ کو لے کر نکلے اور حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور کو اتنا تیز چلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ کے لیے فرمایا ایک کام سے کہیں جانا ہے، ایک کام سے کہیں جانا ہے۔ اب صحابہ ساتھ ہیں، مدینہ سے نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت پھٹے پرانا لباس ہے، سڑک کے ایک کنارے کھڑی رو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ حضرت بلال سے اپنا کیا مسئلہ ہے؟ اب اپنے کام سے جا رہے ہیں نا، اپنے کام سے جا کے کوئی روتی ہے تو روتی ہے، کیا ہمیں کیا ہے؟ روتی ہے تو روتی رہے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو اپنے کام سے جا رہے ہیں نا بھائی، ہمیں کسی سے کیا غرض ہے؟ کوئی غریب ہے تو اپنے گھر ہے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہم تو لباس اچھا پہنتے ہیں نا، کھانا اچھا کھاتے ہیں، ہمیں کسی سے کیا غرض ہے؟ اب حضور علیہ السلام کو بھی اس بات سے ہوتے ہیں۔ ایک محلے کا کونسلر ہوتا ہے، دو چار لوگوں سے ووٹ لے کر کونسلر بنا ہوتا ہے، پھر ایک چیئرمین ہوتا ہے، پھر ایک ضلع لازم ہوتا ہے، پھر ایک صوبے کا، ایک ضلع کا، ایک حلقے کا MP ہوتا ہے، پھر ایک حلقے کا MNA ہوتا ہے۔ اگر MNA کو ملنا ہو تو کتنا مشکل ہے۔ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے جب الیکشن ہو، جب وہ جیت جائے، جیتنے کے بعد MNA صاحب کو ملنا ہو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، یہ تو ہماری پہنچ سے باہر ہے نا، یہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن MNA MPA یہاں ہماری پہنچ میں ہوتا ہے نا، ہمارے حلقے کا ہوتا ہے، اور اس سے بھی لالچ ہوتا ہے کہ میں 3-4 سال کے بعد، بلکہ پاکستان میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، رات کو سوئے تو صبح ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ ڈر رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی جانا پڑ جاتا ہے ان کے پاس، تو اسے امید ہوتی ہے، اس لیے وہ ملنے کی تکلیف بھی کر دیتا ہے۔ تو کتنا مشکل ہوتا ہے ملنا، چکر لگانے پڑتے ہیں نا۔ اور ایک 2 جہانوں کا سردار ہو، نبیوں کا بھی امام ہو، اور جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے کل کائنات بنائی ہو، اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا، اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ اور جو بندہ، جو ہستی وہاں پر پہنچ جائے جہاں نوریوں کا سردار بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں جبرائیل جا کر جواب دے دیتا ہے کہ میری انتہا یہاں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اور جہاں نوریوں کا سردار نہیں جا سکتا وہاں میرے اور آپ کے لجپال آقا پہنچ جائیں، ان کا منصب اور مقام کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک پھٹے پرانے پہنے ایک عورت، لباس پہنے ایک عورت، اس کا کیا حیثیت ہے، اور روڈ پہ کھڑی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کیوں کھڑی ہے، کس مقصد کے لیے کھڑی ہے، اور آپ خود اس کے پاس چل کر تشریف لے گئے۔ کچھ اپنا کیا مسئلہ ہے، کا غریب کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، غریب کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، خادم ہو، نوکرانی ہو، تیل لینے آئی تھی، بوڑھی ہو، پاؤں پھسلا ہے، پاؤں میں اوچ آ گئی ہے، تیل سارا گر گیا ہے، زمین پی گئی ہے، اب جا کر کیا جواب دیں گے؟ ایک تو لیٹ ہو گئی ہوں، دوسرا تیل گر گیا ہے، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، مار کھانے کی ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے، اب کیا کروں گی؟ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو بھیجا، تو میں 5 دینار دے کر آؤں۔ 5 دینار آ گئے، مختصر 5 دینار آ گئے، تیل خریدا، اماں کے حوالے کیا، کہا اماں آپ مجھے اجازت ہے، وہ ماں پھر رو رہی ہے، اماں تیرا مقصد تو پورا ہو گیا، پھر کیوں رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ ایک مسئلہ حل ہوا، ایک مسئلہ اسی جگہ پہ کھڑا ہے، تیل تو مل گیا لیکن لیٹ ہو گئی ہوں، اب جب جاؤں گی تو مارنا کا پھر وہ سوال کہ لیٹ کیوں آئی ہو، وہ بڑی سخت ہے، مارے گی پیٹے گی، اب ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں مار کیسے کھاؤں گی؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے ساتھ چل، اگر میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ماں بس ہی کر، ایک کام تیرا کر دیا میں، ٹھیکہ تھوڑے تیرا لے لیا ہے، میرے اور کام بھی تو ہے، میں نے جانا بھی تو ہے نا، میں تیرے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا چل پھر ہمارے ساتھ چل۔ وہ اماں آگے آگے چل رہی ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہماری توہین ہوتی ہے نا، سفید لباس پہنا ہو، ذرا ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے نا، کاٹن کا لباس پہنا ہو تو بندے کی ٹوری بدل جاتی ہے، ہاں نیچے پھر پیشابی چپل ہو، ہاں اوپر ذرا کاٹن کا سوٹ ہو، ہاں ہاتھ پہ ذرا گھڑی بھی مہنگی پہنی ہو، پھر گلی میں بندہ جب گزرتا ہے نا تو اس کی ٹور ذرا بدلی ہوئی ہوتی ہے نا، پھر وقت کا میں نے وہ ایم پی ہو، اوپر ہوتے کاؤنسلر ہو، پھر ٹور رکھا تو ہوتا ہے نا، پھر دو چار بندے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کو دو چار جن بھی ہوتے ہیں، چاہے کوئی مسئلہ بھی نہ ہو لیکن ٹھاٹ باٹ کے لیے تو رکھنا ہی پڑتے ہیں نا بھائی۔ اور پھر وہ گلی میں چلنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے نا، کوئی سلام لے لے تو اس کے ہاتھوں کو جراثیم لگ جاتے ہیں۔ میں قربان جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان پہ وہ بوڑھی اماں آگے آگے چل رہی ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ یہودی عورت کے دروازے پہ پہنچے، اب دروازہ کھٹکھٹایا، وہ یہودی عورت باہر آئی، جب دیکھا کہ نورانی چہرے والا شخص ہے، خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت زلفیں ہیں، اب نبیوں کا امام ہے بلکہ کائنات کا امام ہے، اگر ہمیں امامت ملی ہے تو حضور کی نالین کی خاص کا صدقہ ملی ہے، ان کی امامت کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہیں، اب کیسے آیا ہوا؟ بوڑھی اماں کی سفارش کرنے آیا ہوں، تیل گر گیا تھا وہ میں نے لے دیا ہے اور اس وجہ سے یہ لیٹ ہو گئی تھی، سفارش کرنے آیا ہوں کہ اس کو کہنا کچھ نہ۔ اب جس کی سفارش امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کرنے، وہ دنیا کا مسئلہ تو دور ہے، آخرت کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا مسئلہ تو یہ معمولی چیز ہے نا، آخرت کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفارش کرنے آیا ہوں، کسی کچھ کہنا نہ، اتنی بات کہی اور اس بوڑھی اماں سے اجازت لی کہ اماں اب مجھے اجازت دو۔ حضور پلٹے، اب حضرت بلال سے انہوں نے پوچھا کہ یہ ہے کون، یہ ہے کون؟ آپ مدینہ میں آپ نئے آئے تھے نا، ہمیں آپ اس کو نہیں جانتی ہو، یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے مقام میں چلتے تھے، اب مدینہ میں تشریف لا چکے، اب مدینہ میں چلتے ہیں۔ اب مالکہ نے بھی اور اس خادمہ نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ تو میرے اور آپ کے لمبارہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے اخلاق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی مزاج ایسا بنا دے کہ کسی کی کڑوی بات بھی ہمیں برداشت کرنے کی ہمت دے دے۔